لہذا انسان انسان بن کر رہے. کبھی انسان میں تکبر آ جاتا ہے تو اخلاق ختم. یہ جیسے عام گھروں میں یہی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت تو پتہ نہیں انسان ہے بھی صحیح یا نہیں، کہ عورت نوکرانی نہیں ہے. بعض اوقات حسد ہوتا ہے، بعض اوقات اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں خرابی پیدا ہوتی ہے. انبیاء، اولیاء، رسول تشریف لائے تاکہ انسان کو انسان بننا سکھائیں، کہ انسان کے اندر جانوروں کی جو عادات پائی جاتی ہیں وہ زیادہ ظاہر نہ ہوں، بلکہ انسان انسان بن کر رہے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، الفت ہو، انس ہو، کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے. اس کی متمدن زندگی ہے. کوئی آدمی اپنے تمام معاملات اکیلے حل نہیں کر سکتا، سب مل جل کر کام کریں گے تب تمام کے تمام معاملات حل ہوں گے. لہذا انسان انسان بن کر رہے. کیا مطلب؟ یعنی بڑا بیوہ آدمی ہے، شریف آدمی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی پر طعن و تشریح نہیں کرتا. تو انبیاء اولیاء اس کے لیے آئے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا کر میں مکمل کر دوں، تمام کر دوں، تاکہ میرے ماننے والے اخلاق میں اتنا عالی ہوں کہ سب دنیا ان کی تعریف کرتی ہوئی نظر آئے. اخلاق میں جو چیزیں انسان کے لیے موجب تکلیف ہوتی ہیں، کبھی انسان میں تکبر آ جاتا ہے تو اخلاق ختم، غرور آ جاتا ہے اخلاق ختم، ہم چو ما دیگرے نیست اخلاق ختم. میں سردار ہوں، یہ میرا نوکر ہے. نوکر غلام تو نہیں ہوتا، چند گھنٹوں کے لیے ملازم ہوتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے. یہ جیسے عام گھروں میں یہی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت تو پتہ نہیں انسان ہے بھی صحیح یا نہیں، وہ 24 گھنٹے کام کرے. میرا کام یہ ہے کہ جب میں ہوں میری خدمت کرے، میری عزت کرے، پہلے سے کھانا تیار ہو. حالانکہ عورت نوکرانی نہیں ہے، اس کی شریک حیات ہے. بچوں کو مارنا، بچوں کو پیٹنا، ان کی نہ کرنا، نوکروں کو مارنا، یہ سب چیزیں انسان میں پائی جاتی ہیں. بعض اوقات حسد ہوتا ہے، بعض اوقات اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں خرابی پیدا ہوتی ہے. ایک چیز بیان کی جا رہی تھی، عفت. عفت کا معنی کیا ہے؟ پاک دامنی. اس کے دو حصے ہیں. ایک پاک دامنی یعنی پیٹ کا پاک ہونا، پیٹ میں کوئی ایسی غذا نہ جائے جو حرام ہے، رشوت کی ہو، کرپشن کی ہو، کسی اور عنوان سے ہو. کسی دفتر میں کام کرتا ہے تو وہاں سے قلم اٹھا لیا. کسی دفتر میں کام کرتا ہے، بغل پورہ کے علاقہ میں 11 سال میں رہا ہوں، وہاں تو انجن بھی گم ہو جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا. اینٹیں لوگ لے جاتے تھے مکان بنانے کے لیے، سریے لے جاتے تھے، سیمنٹ لے جاتے تھے. اور نیک لوگ، مقدس لوگ، پرہیزگار لوگ جو غلط کام نہیں کرتے، وہ ضرور یہ کرتے تھے کہ جو گیس نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، جب شام کو آتے تو دھاگے ڈھیر سارے لے کر ان کو تیل میں دبو دیتے تھے تاکہ تھوڑے تھوڑے دھاگے ڈال کر ہم اپنے سالن جو ہے وہ پکا سکیں، لکڑیوں کو آگ اچھی لگ جائے. چھوٹا موٹا کام، یہ کبھی برتن کلی نہیں ہے تو وہاں سے کلی لے لی کرا لیا. حالانکہ یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. کوئی چیز جائز نہیں ہے کہ حکومت کہ انسان کسی محکمے کی اٹھا کر اپنے گھر لے آئے. تو عفت ایک ہونی چاہیے، یعنی پیٹ پاک ہو. پیٹ میں غذا خراب ہوئی تو ایسی صورت میں خرابی پھر شروع ہو جائے گی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ نمازیں پڑھتے ہیں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا. فرمایا غذا کو پاک کرو، غذا حلال ہو جائے گی تو پھر مزہ بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا. دوسرا عفت پاک دامنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو غلط کام سے بچائے رکھے، زنا وغیرہ ان چیزوں سے بچائے رکھے. تو ظاہر ہے کہ جہاں تک تعلق ہے دوسرے کام کا، آپ جیسے نیک لوگ کبھی اس طرف نہیں جاتے، لیکن جہاں تک یہ پہلا تعلق ہے، یہ حرام حلال تو سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. حرام حلال کی کئی صورتیں ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ
آ جاتا ہے، تو اصل عفت اور پاک دامنی ہر صورت میں ہونی چاہیے۔